فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر آج ہم پڑھ رہے ہیں حکمت 148. یہ امام علی علیہ السلام کی حکمات کو اس پلیٹ فارم سے پڑھا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ، اس کی شرح ہم جان رہے ہیں. جس کتاب سے، اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور، پاکستان. آئیے آج کی نشست میں حکمت 148 کی عربی بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی شرح و تفسیر بھی جانیں گے، جبکہ اس حکمت کی سند کے بارے میں بھی ہم بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم اس حکمت کی عربی پڑھتے ہیں. وقال عليه السلام المرء مخبوء تحت لسانه. ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. انسان جب تک نہیں بولے گا اس کا عیب اور ہنر پوشیدہ رہے گا. آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس حکمت کی شرح و تفسیر جانیں، سب سے پہلے اس حکمت کی سند پڑھتے ہیں. لکھا ہے مصادر نہج البلاغہ میں اس گوہر بار کلام کو شیخ طوسی رحم اللہ کی کتاب امالی سے، اور انہوں نے سید عبد العظیم حسنی سے، اور انہوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد امیر المومنین علی علیہ السلام سے ایک روایت کے ضمن میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 4 جملے بتا دیے ہیں جن کی تصدیق قرآن مجید میں آ چکی ہے. میں نے کہا کیا کہ ترجمہ کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بات کرتا ہے تو اس کی شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم انہیں ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچان لو گے. یہاں پر حوالہ ہے سورہ محمد آیت 30. اس کے علاوہ جاہز نے بھی، جو کہ سید رضی رحم اللہ سے پہلے جیتے تھے، اس مبارک کلام کو کتاب المایت المختارت میں نقل کیا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 130. قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہی حکمت آمیز کلام حکمت 392 میں کچھ اضافوں کے ساتھ آیا ہے. تو سامعین، یوں ہم نے اس کی سند پڑھ لی ہے اور اب ہم شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ جب تک نہیں بولو گے پہچانے نہیں جاؤ گے. آئیے تفصیل جانتے ہیں. لکھا ہے امام علیہ السلام اس مختصر اور جامع کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یعنی یہ کہ جب تک انسان بات نہیں کرے گا اس کا عیب اور ہنر پوشیدہ رہے گا. لفظ مر، میم رے اور میم کے اوپر فتح ہے اور رے پہ جزم ہے، اور اس کے مطلب بریکٹ میں لکھیں انسان. مر سے یعنی انسان سے مراد یہاں اس کی شخصیت اور قدر و قیمت ہے، اور مخبو یعنی چھپا ہوا یعنی زیر زبان پوشیدہ ہونے کے مطلب ہے، یعنی مخبو میم خے بے واو. اور اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ جب انسان بات کرتا ہے تو اس کی شخصیت آشکار ہو جاتی ہے، کیونکہ کلام عقل کا ترجمان اور اس انسان کی روح کی طرف ایک دریچہ ہے. جو بھی خوب و بد
اور پستی و بلندی اس کی روح میں ہے وہ الفاظ کی شکل میں اس کی زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ بعض مواقع پر انسان کو ایسے افراد سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور باروب ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ زبان کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر کھوکھلے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا ظاہر اچھا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دانشمند اور دانا انسان ہے۔ لکھا ہے کہ علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اس کلام کو مصباح الشریعت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام سے کچھ اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام اس جملے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب صورتحال یہ ہے تو تم اپنے کلام کو جانچو اور اسے عقل و معرفت کے سامنے پیش کرو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کہہ دو، وگرنہ ایسی گفتگو سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 68 صفحہ 285 حصہ 39۔ اس مختصر جملے کی اہمیت اور انسان کی شناخت میں اس کی تاثیر کے بارے میں اسلامی دانشوروں نے متعین جملے کہے ہیں۔ من جملہ ابن ابی الحدید اس کلام کے ذیل میں کہتے ہیں کہ اس کلام کا مفہوم مختلف عبارتوں میں آیا ہے، لیکن جو تعبیر یہاں بیان ہوئی ہے مختصر اور جامع ہونے کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ اور یہاں پر حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 18 اور صفحہ 353۔ مرحوم مغنیہ اپنی شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ ادیب، فقیہ اور فلسفی صرف اپنے کلام سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح وکلاء اور ماہرین علم نجوم بھی اپنی گفتگو سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن طبیب اور انجینئر وغیرہ کی شناخت ان کی باتوں سے بھی ہو جاتی ہے اور ان کے کاموں سے بھی۔ بہرحال جب انسان اپنے بھائیوں کے لیے کوئی نئی بات کہتا ہے تو وہ عاقل، عالم، ادیب، فقیہ اور فلسفہ دان ہے، لیکن جو فصیح خطبہ اپنے پیچھے کوئی اہمیت والا اثر نہیں چھوڑتے، خطبہ خیتوئے بے الف حمزہ اپنے پیچھے کوئی اہمیت والا اثر نہیں چھوڑتے، وہ محض سوفسطائی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے وہمی ہوں گے، خواہ وہ نظم و نثر میں ہزاروں جلدیں کتابوں کی لکھ ڈالیں۔ اس کا حوالہ ہے فی ظلال نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 316۔ امام علیہ السلام کے اس کلام سے شعراء اور ادباء اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے اشعار میں جا بجا اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، فارسی کا شعر ہے، کہ جب تک انسان بات نہیں کرتا اس کے عیب اور ہنر دونوں پوشیدہ رہتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، ہم ترجمہ ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ فارسی مجھے آتی نہیں ہے، تو اے عاقل انسان کے منہ میں زبان کیا ہے؟ وہ صاحب ہنر کے خزانے کی کنجی ہے۔ جب دروازہ بند ہوگا تو کسی کو کیا معلوم کہ وہ گوہر فروش ہے یا پرچون فروش۔ اسی طرح ایک اور شاعر کا لکھا ہے، اور ہم ترجمہ پہ اکتفا کریں گے کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، یہ زبان در حقیقت درگاہ جان کا پردہ ہے۔ پھر لکھا ہے، کوئی اور شاعر کہتا ہے کہ آدمی اگر ٹھیکرا ہے یا سونے کی کان تو یہ حقیقت اس کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ تو سامعین، ہم نے آج کی اس حکمت کو پڑھ لیا، اس کا ترجمہ بھی جان لیا اور اس کا شرح و تفسیر بھی پڑھ لی، جبکہ اس کی سند سے بھی ہم اب واقف ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو جو ہم پڑھ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی حکمات سے جو ہمیں ہدایات مل رہی ہیں، ان کو پڑھ کر ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں بھی اس کو لاگو کرنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے حکمت 148 کے پلیٹ فارم سے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔